قصص الانبیاء میں یوسف علیہ السلام کا قصہ جس کی ابتدا کل ہم نے کی تھی، آج وہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ یہ ناظرین کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ہاتھ پیروں کو باندھ کر کنویں میں ان کو ڈال دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر باقاعدہ آرام سے بٹھا دیا اور ہاتھ آپ کے کھول دیے، پیر بھی کھول دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہو، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے اور ان بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے۔ اور اے پیارے یوسف علیہ السلام، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت تمہیں پہچانتے نہ ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بہت بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکومت کی مسنت پر فائز ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہیں سکیں گے۔ اس واقعے کو ناظرین قرآن کریم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 میں یوں بیان کیا ہے کہ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تب ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی، اے یوسف پریشان نہ ہونا، ایک وقت آئے گا کہ تم یقیناً انہیں ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں تمہارے بلند رتبے کا شعور نہیں ہوگا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد ناظرین بھائی واپس ہوئے اور یوسف علیہ السلام کا اتارا ہوا جو کپڑا تھا، یعنی جو قمیص تھی، ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کر اپنے ساتھ لے لیا، مگر اسے وہ پھاڑنا بھول گئے۔ یہ ذرا ایک معاملہ ایسا تھا جہاں پہ وہ مسٹیک کر گئے۔ رات کے وقت ناظرین یہ اپنے والد کی طرف لوٹے تاکہ اندھیرے کی وجہ سے جھوٹا عذر جو وہ پیش کرنے والے ہیں اس میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ جیسے ہی مکان کے قریب پہنچے تو رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، دھاڑنے لگے، یعنی یہ صورتحال ہو چکی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ناظرین ان کے چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر آپ فوراً باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ آئے میرے بیٹوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں بکریوں میں کوئی نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا کوئی مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہے؟ انسٹنٹلی سوال کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 17 میں یوں بیان کیا ہے، کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کا یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ اس کے بعد بھائیوں نے اپنی سچائی کے ثبوت پر خون سے رنگا ہوا یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا، جو قمیص تھی، وہ آپ نے پیش کر دی، یعنی ان کو پیش کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ناظرین وہ قمیص اپنے چہرے مبارک پر رکھ کر بہت زیادہ روئے اور آپ نے فرمایا کہ عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر قمیص کو پھاڑ کر نہیں گیا، اور فرمایا کہ میں تمہاری باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ چنانچہ چند دن بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں سے نکلنے کا انتظام یوں ہوا ناظرین کہ ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا اور وہ راستہ بھٹک کر اس جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا اور اس کا پانی کھاری تھا۔ یہ سب اللہ کے انتظامات ہوتے ہیں، سنتے جائیے ذرا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے ناظرین وہ پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ جب قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے پانی لانے کے لیے ایک شخص بھیجا، اس کا نام مالک بن زائر خزائی کا بتایا جاتا ہے۔ یہ مدین کا بنیادی طور پر رہنے والا تھا۔ جب یہ کنویں پر پہنچا اور پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ ڈول پکڑ کر لٹک گئے اور ساتھ ساتھ مطلب وہ جیسے یعنی مالک ڈول کھینچتا جاتا تھا آپ کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، ظاہر ہے آپ حسینوں کے حسین ہیں، تو انتہائی خوشی سے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو انتہائی حسین ترین لڑکا ہے۔ مالک بن زائر اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا تاکہ کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناظرین اسی جنگل میں اپنی بکریاں چراتے اور آپ علیہ السلام کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ آج جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں
نہ دیکھا تو انہیں تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے. وہاں انہوں نے مالک کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس سے کہنے لگے کہ یہ غلام ہے اور ہمارے پاس سے بھاگ کر آیا ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے اور مکمل طور پہ نافرمان بھی ہے. تم اگر اسے خرید لو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے, پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر تک ہمیں سننے میں نہ آئے. حضرت یوسف علیہ السلام ناظرین بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے ہوئے تھے. جب یہ لوگ خریدنے پر راضی ہو گئے تو بھائیوں نے انہیں بہت کم قیمت کے اوپر چند درہموں کے بدلے میں فروخت کر دیا. انہوں نے انتہائی کم قیمت پر اس لیے بیچ ڈالا ناظرین کہ وہ بھائی دراصل مال کی خواہش نہیں رکھتے تھے, بلکہ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے یعنی ان کے والد سے جدا کر دیا جائے. فروخت کرتے وقت خریدنے والے تاجر نے کہا کہ یہ چور بھی, یعنی خریدنے والے جو تاجر تھا اس سے بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ یہ چور بھی ہے اور بھاگ بھی جاتا ہے, تو اسے جو ہے باقاعدہ قید کر لیا جائے, یعنی اس کی نگہبانی کی جائے اور اس پہ جو ہے کراس چیک رکھا جائے. ایک حبشی غلام کو باقاعدہ ان کے اوپر مقرر کر دیا گیا. جب وہاں سے ناظرین وہ قافلہ کوچ کرنے لگا تو آپ بہت زیادہ رونے لگے. مطلب بھائیوں نے جو کچھ بھی کیا, پھر وہ والد سے جدائی کا غم تھا, تو وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں تھیں, تو آپ ملول ہو گئے, بہت زیادہ رونے لگے. تاجر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھے بیچا ہے میں ان کو الوداعی سلام کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا غور کیجئے یوسف علیہ السلام کے من پر اور ان کی دل کی کیفیت پر, جو کبھی ظاہر ہے مطلب ان کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو ویسے تو ظاہر فراموش ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور لیکن بات وہی ہے کہ نبی ہوتا ہے, ان کے دل کی کیفیت کچھ اور تھی. بہرحال ناظرین تاجر نے جب مطلب اپنے غلام سے کہا کہ اسے اپنے مالکوں کے پاس لے جاؤ, ظاہر وہ ایک خواہش تھی, وہ خواہش پوری کرا دو اور دیکھو کہ الوداعی سلام یہ کر لے, پھر قافلے سے آ کے ظاہر مل جانا. وہ تاجر کہنے لگا کہ میں نے آج تک اتنا فرما بردار غلام نہیں دیکھا جو اپنے مالکوں سے اتنی محبت کرتا ہو, اور اتنا یعنی ظالم مالک میں نے آج تک نہیں دیکھے کہ جتنا ظلم جو ہے ان مالکوں نے اس کے اوپر کیا ہے. بہرحال ناظرین وہ غلام آپ کو آپ کے بھائیوں کے پاس لے گیا تو سب وہاں پر اس وقت سو رہے تھے. ان میں سے ایک جو جاگ رہا تھا وہ بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا رہتا. تو یوسف علیہ السلام اپنے محافظ غلام کے ساتھ پاؤں میں بیڑیاں لگے لڑکھڑاتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور رونے لگے. اس نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں الوداعی سلام کرنے کے لیے آیا ہوں جسے تم کبھی نہ دیکھ پاؤ گے, یعنی اس کے بعد تم مجھے کبھی بھی نہ دیکھ پاؤ گے. ہائے افسوس, یہ کیسا الوداع ہے ناظرین کہ سب بھائی اس وقت جو ہے وہ جاگ کھڑے ہوئے. یوسف علیہ السلام نے ایک ایک بھائی کے سامنے محبت سے سر جھکا کر ان کا بوسہ بھی لیا اور ان کے گلے بھی لگے. یعنی آپ دیکھیے کیا ظلم کا لیول تھا بھائیوں کا, کس شدت کا لیول تھا کہ آپ سوچئے کہ وہ سب کچھ ہی کر گزرے نا. ظاہر مطلب وہ مار ہی دیا تھا نا, دوسرے لفظوں میں انہوں نے تو کہ کنویں میں پھینک دیا تھا, اور ان کی دانش کے اندر وہ کام پورا کر چکے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام اتنے حلیم الطبع تھے کہ جاتے جاتے اگین اپنے بھائیوں کے پاس آئے, ان کو سلام بھی کر رہے ہیں, ان کے ماتھے پر بوسہ بھی دے رہے ہیں, اور ان کی جدائی میں جو ہے رو بھی رہے ہیں. یہ ان کی کیفیت تھی. اس کے بعد ناظرین وہ غلام جو ہے وہ آپ کو پکڑ کر جب چلنے لگا تو قافلے سے جا کے ظاہر مطلب پھر آپ مل گئے. آپ علیہ السلام کو جب بیڑیاں لگا کر ناظرین ایک سواری پر سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو کنان کے قبرستان سے جب آپ کا گزر ہوتا ہے تو وہاں آپ کی والدہ محترمہ حضرت راحیل سلام اللہ علیہ کی قبر کو دیکھ کر آپ اپنے جذبات کے اوپر قابو نہ رکھ سکے. سواری سے اتر کر آپ قبر کے ساتھ لپٹ گئے اور بے انتہا آپ رونے لگے, کیونکہ ظاہر ہے وہ سارا منظرنامہ کہ میں اپنے بابا جان سے بھی جدا ہو چکا, بھائیوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا ہے, فروخت بھی ہو چکا ہوں, نہ جانے مجھے کس مقام پر لے کر جائیں گے. تو والدہ کی قبر کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے باقاعدہ لپٹ گئے ان کی قبر کے ساتھ, اور پھر عرض کرنے لگے کہ آئے میری ماں, قبر سے یعنی سر اٹھا کر ذرا دیکھ کہ میں اس وقت کس کیفیت میں ہوں. تو کچھ کلام انہوں نے کیا, دعا کی درخواست کی. اس کے بعد کیا ہوا ناظرین وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. یہ بڑی ایسی داستان ہے کہ جس کے اندر بڑے پیغامات موجود ہیں. لیکن یہاں اس منزل پہ رک جائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ حضرت راحیل سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک پر موجود ہیں اور قبر سے لپٹ کر کچھ کلام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آغاز کل یہیں سے کریں گے.